بائیکاٹ ختم ہو چکا تھا لیکن نقصان ابھی شروع ہو رہا تھا۔ 3 سال کے آئسولیشن کے بعد ایک 2 پلرز گر گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے۔ 3 سال کا ایگزائل اپنا اثر چھوڑ چکا تھا۔ جب بائیکاٹ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان واپس مکہ آئے تب نقصان ہو چکا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کمزور ہو چکی تھی۔ بھوک، بیماری، تھکان، ان کی صحت واپس نہیں آئی، اور نبوت کے 10ویں سال میں رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف بلا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے کہ ہر انسان اپنے رب کا ہے، مگر علم ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ درد نہیں ہوتا۔ 25 ایئرز تک وہ ان کی ہمسفر رہی، صرف بیوی نہیں، ان کی پہلی بلیور، ان کی تسلی، ان کے مشورے دینے والی، ان کے بچوں کی ماں، ان کے دل کے ساتھ رہنے والی روح۔ اور جب سب نے انہیں انکار کیا، انہوں نے یقین کیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عام عورت نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں چنا تھا ایک عظیم انسان کے ساتھ نکاح کے لیے۔ ان کی عقل، ان کی شان، ان کی حکمت، ان کا ایمان انہیں ایک مختلف انسان بناتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے زمانے میں دنیا کی بہترین عورت مریم تھی، اور اپنے زمانے میں دنیا کی بہترین عورت خدیجہ تھی۔ یہ بخاری میں مینشن ہے۔ سالوں بعد بھی جب بھی وہ کوئی جانور ذبح کرتے تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں میں بانٹتے۔ انہوں نے کہا، انی رزقت حبھا، اللہ نے ان کی محبت میرے دل میں ڈال دی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے کچھ دن بعد ہی ابو طالب بیمار پڑ گئے۔ ان کا وقت قریب تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پہنچے۔ قریش کے کچھ لوگ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کے جھک کر بولے، چاچا بس ایک جملہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ، صرف ایک لفظ، میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس آپ کی دلیل پیش کروں گا۔ لیکن وہاں خاموشی نہیں تھی۔ ابو جہل چیخ کے بولے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کی دین کو چھوڑ دو گے؟ وہ لوگ بار بار اسی چیز کو دہرا رہے تھے۔ آوازیں اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ ابو طالب مشکل سے ہی رسول اللہ کی بات سن پا رہے تھے۔ آخر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف دیکھا اور کہا، میں عبد المطلب کے دین پہ ہوں۔ پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے بہت کم نکلتے۔ شہر کا رویہ بدل چکا تھا۔ کچھ عرصے کے لیے ابو لہب نے پروٹیکشن ایکسٹینڈ کی، لیکن جب قریش کو پتہ چلا انہوں نے دباؤ ڈالا اور وہ پروٹیکشن بھی ان سے لے لی گئی۔ ایک دن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر جا رہے تھے، ایک جوان نے ان پہ مٹی پھینک دی۔ گھر کے دروازے پہ کچرا پھینکا کرتے تھے، گندگی جمایا کرتے تھے، اور پڑوسی یہ سب دیکھ کے ہنسا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اور فرماتے، یہ کیسے ہمسایہ گئی کا رویہ ہے؟ نہ غصہ، نہ بحث، صرف ایک سوال۔ جب وہ اندر آئے، کپڑوں پہ مٹی بھری ہوئی تھی، ہاتھ مٹی سے لت پت تھے۔ وہ صاف کرنے لگے، اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا وہ رو پڑی۔ وہ ان کے کپڑے جھاڑنے لگی، مٹی صاف کرنے لگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی مت رو، اللہ تمہارے باپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ یہ دین پھیلائے گا،
اور تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔